اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، اکثر پیشگوئیاں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا کا مصداق ہوتی ہیں، لہذا پیشگوئیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی تالیفات میں پیشگوئیوں کے بارے میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اس لیے پیشگوئی کے ضمن میں ہمیں حضور علیہ السلام یعنی حضرت احمد علیہ السلام کے زرعی اور پاکیزہ ارشادات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضور اسم ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 پر فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ
امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں الہامی، اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل کرتا ہے آئندہ زمانے کی خبروں کے متعلق۔ ان پیشگوئیوں میں بعض کو اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے موعود وجودوں کی بشارتیں دیتا ہے۔ یہ پیشگوئیاں دراصل دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہیں۔ لوگ ان کو بڑا آسان اور بالکل سادہ سی بات سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہیں، اور یہ مومنوں اور منافقوں کا اور کھرے اور کھوٹوں کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ یہ پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں یہ ترازو اور ایک میزان کی طرح ہوتی ہیں، اور قوموں اور امتوں کی آزمائش ان کے ذریعے کر کے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے فیصلے اس دنیا میں خود اپنے آپ کرتے ہیں، اور موت کے بعد ہم اپنے کیے ہوئے یہ فیصلے اپنے ساتھ لے کر آخرت میں کے میدان میں ہم حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ان الہامی پیشگوئیوں کو ایسا سادہ اور آسان نہ سمجھیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، جیسے کہ حضرت احمد علیہ السلام کا ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اب میں توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئی کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل ہوئی تھی، میں وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اس طرح فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا بند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ کتاب استثناء باب 18 آیات 15 اور 16 ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام تھوڑا سا آگے جا کر اسی کتاب یعنی استثناء باب 18 15 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ پیشگوئی ہے توریت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ توریت میں سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں صاف نہیں ہیں، بالکل کلیئر۔ جو اگر ہم کہیں گے یہ بالکل صاف پیشگوئیاں، وہ نہیں ہیں، ان میں ابتلا اور آزمائش ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے سلسلے میں ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 134 تا 136 پر فرماتے ہیں۔ آپ اسلام فرماتے ہیں، ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا، تا کروڑہ آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایہ میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے
کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کو، قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ غور کرو ان باتوں پر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، وہی تم کام کر رہے ہو جن سے حضرت احمد علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ظاہر پرستی پر نہ جانا۔ اسی طرح سامعین کرام، ازالہ و حام میں ہی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 241 تا 242 میں حضور صاحب فرماتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کہ منصف بھی ہوں ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بیسی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا۔ اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات بنی اسرائیل کو ہی، اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کا بھائی لکھا ہے۔ ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے فقط مراد بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کر دیتا ہے، اور گو ہم بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماثلت ہے بپایا ثبوت پہنچا کر ایک حق کی طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ پیشگوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کوئی شخص نہیں ہے۔ لیکن یہ پیشگوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے، اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔ اگر خدا تعالیٰ کو ابتلا خلق اللہ منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی پیشگوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں چراں کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا، مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہ کیا کہ ہمیشہ پیشگوئیوں میں ایک قسم کا ابتلا بھی اسے منظور ہوتا ہے، تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اسے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔
سامعین کرام، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توریت میں پیش گوئی اس طرح نازل ہوتی، جیسا کہ حضور سامنے ازالہ وہاں میں بھی فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر کوئی بھی یہودی اور عیسائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا؟ ہرگز نہ کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوتے، کچھ چند یا چند سو، بلکہ اکثریت عیسائیوں کی اور یہودیوں کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ سامعین کرام، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی آزمائش سے خالی نہیں تھی، تو پھر مؤز ذکی غلام کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے سلسلے میں پیش گوئی میں کوئی ابتلا اور آزمائش نہ ہوتی؟ کیا احمدیہ جماعت اللہ تعالیٰ کی خاص رشتہ دار جماعت ہے جو اس کی اللہ تعالیٰ میں آزمائش نہ کرتا؟ نو، ہرگز نہیں ایسا بات۔ ایسا سوچنا اور سمجھنا عقل کے خلاف بات ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش ہوئی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے جو توریت میں ہے۔ اب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہوئی ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی جو ان کا غلام عظیم ہے امت میں آنے والا، اس کے متعلق فرماتے ہیں، یہ جو میں اب حدیث پڑھوں گا یہ ابو داؤد کتاب المہدی، مسیح اور مہدی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظم صفحہ 93 پر، یہ احمدیہ لٹریچر میں حدیث ہے جس کا میں اب آپ لوگوں کو آگے میں سناؤں گا پڑھ کے۔ میں عربی چھوڑتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ پیشگوئی اس طرح فرما دیتے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ میری امت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، یعنی اہل بیت میں سے کی بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ وہ میری امت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام چراغ بی بی ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موعود مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح پیشگوئی فرما دیتے تو آپ مجھے بتائیں کہ امت محمدیہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ مہدویت کا کیا انکار کرتی؟ کچھ لوگ کر دیتے، لیکن اکثریت جو امت کی ہے وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعوے مہدویت کا انکار نہ کرتی بلکہ ایمان لے آتی۔ ایک دوسری میں حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پڑھ کر سناتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَنْ أُمِّ سَلْمَى رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28۔
اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موعود مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشگوئی فرما دیتے اس طرح، جیسے کہ میں آپ پڑھوں گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری امت میں ازمیوں میں سے ہوگا۔ اگر یہ فرما دیتے، فاطمہ کا نہ فرماتے مہدی میری امت میں ازمیوں میں سے ہوگا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی پیشگوئی فرما دیتے تو پھر عالم اسلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی اس قدر مخالفت کرتا جیسی انہوں نے کی یا آج تک کر رہی ہے امت؟ ہرگز نہ، بلکہ امت کی اکثریت آپ کے دعویٰ مہدویت کو قبول کر لیتی۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس طرح پیشگوئی کس طرح بیان فرما سکتے تھے؟ یہ خدا کا مرسل جو ہوتا ہے اپنی مرضی سے تو نہیں پیشگوئیاں چھوڑتا۔ اللہ جیسے اس کو خبر دیتا ہے، الہام کرتا ہے، وہ ایسے جو دیکھتا ہے کشفی حالت میں یا جو بھی جس طرح اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے ایسے وہ بیان کر دیتا ہے اپنی جماعت کے آگے یا اپنی امت کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی پیشگوئی فرما سکتے تھے، نہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی اللہ تعالیٰ کے الہام کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اور جس رنگ میں خدا چاہتا اس کے بغیر اپنی مرضی سے اپنی جماعت کے آگے آنے والے کسی ذکی غلام کے مطالعے کے بارے میں کیسے اپنی مرضی سے پیشگوئی فرما سکتے تھے؟ یہ تو مہدی کے بارے میں پیشگوئی کا میں ذکر کیا ہے۔ میں اب مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے، وہ بھی میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں عربی چھوڑتا ہوں۔ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین، صفحہ 899 اور حدیث نمبر 950 ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، حاکم عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے امت کے لیے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں۔ اب میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور مسلمان بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا سچا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو بارے میں جو پیش گوئی ہے اس طرح اگر نازل بتا دیتے امت کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم ابن مریم کو نازل ہوتے دیکھو گے۔ وہ یعنی ابن مریم میری امت میں وہ میرے کردار اور میرے اخلاق کے حامل امتی فرد ہوگا۔ اگر ایسے آسم فرما دیتے کہ وہ یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم میری امت میں وہ میرے کردار اور میرے اخلاق کے حامل امتی فرد ہوگا۔ آگے آسم فرماتے وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اس طرح وہ مال اٹھائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ پوری اگلی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ ساری آسم بیان فرما دیتے۔ تو میرا سوال ہے اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے اور عالم اسلام سے میں سوال کرتا ہوں
کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کو اس رنگ میں امت کے آگے بیان فرما دیتے تو پھر امت حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود کا کبھی انکار کرتی؟ ہرگز نہ کرتی۔ شاذ کے طور پر تو ہر امت میں ہر جماعت میں لوگ ہوتے ہیں جو مرسل کا انکار کر دیا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، امت کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیش گوئی نازل فرما دیتے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے سلسلے میں کہ اس کے متعلق فرما دیتے کہ وہ میری امت میں میرے کردار اور میرے اخلاق کے حامل امتی فرد ہوں گے، تو امت مسلمہ کبھی وہ موسوی عیسیٰ بن مریم جو مریم کے گھر بن باپ پیدا ہوا تھا، جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی، جس کے متعلق یہ ایک جھوٹا عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے زندہ ہو کر وہی آخری زمانہ میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں نازل ہوں گے، تو یہ تصور کبھی نہ بیٹھتا امت میں۔ صاف بات تھی کہ وہ امتی کسی فرد کا انتظار کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیش گوئیوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ پیش گوئیاں اس طرح نازل فرماتا ہے جس سے وہ مومنوں اور منافقوں کی پہچان کر لیا کرے، یعنی اس رنگ میں پیش گوئیاں نازل فرماتا ہے، یعنی اپنے نبیوں کے ذریعے، جس میں صادقوں اور کاذبوں کا نتھار ہو جائے، ایک طرف صادق ہو جائیں، ایک طرف کاذب اکٹھے ہو جائیں، کھرے اور کھوٹے میں واضح فرق ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، کہ یہ جو دنیا میں ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں پیش گوئیاں۔ اسی دنیا میں اپنا حساب کتاب، اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کا رزلٹ لے کے ہم اپنے ساتھ آگے جائیں گے۔ ایسے نہیں وہاں پہ جا کے حساب کتاب ہو، حساب کتاب تو ہم خود کر رہے ہیں۔ جب کبھی کسی قوم میں، کسی امت میں، کسی جماعت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سچا مرسل نازل ہوتا ہے، تو اس قوم کا، اس جماعت کا، اس امت کا وہ ٹیسٹ اور آزمائش ہوتی ہے کہ کتنے لوگ اس امت میں، اس جماعت میں، اس قوم میں صادق ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے مسیح موعود پر ایمان لانے والے ہیں، اور کتنے منافق ہیں اور دنیا دار ہیں اور مذہب کو انہوں نے ایک ڈھال بنایا ہوا ہے اور سب سے آگے آگے بیٹھے ہیں، ناظر بن کے، وکیل بن کے، خلیفے بن کے۔ یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے ان پیش گوئیوں کے ذریعے۔ اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، سامعین کرام، تورات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے، اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس قدر پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیش گوئی صاف اور صریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیش گوئیوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 239 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ میں احمدیوں سے درخواست کروں گا، اے میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غور کرو اس پہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، جن کو تم امام مہدی و مسیح موعود اور بانی جماعت مانتے ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی ایسی پیش گوئی ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کا ٹیسٹ نہ کرتا، آزمائش نہ کرتا، تو وہ صرف آنسم کا ایسا وجود ہے کہ اس کے متعلق، ان کے متعلق ایسی پیش گوئی ہوتی، کوئی اتنی صریح اور واضح اور صاف ہوتی کہ لوگ کوئی دو کھانا کھاتے فوراً ان کو قبول کر لیتے تاکہ جہنم سے بچ جاتے۔ تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کا ابتلا اور آزمائش سے خالی ہونا بہت ضروری تھا، تو پھر جماعت احمدیہ میں موعود ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیش گوئی امتحان اور آزمائش سے خالی کیسے ہو سکتی تھی؟ خود غور کرو، سوچو، کدھر جا رہے ہو، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو پیش گوئی مجھ سے موعود ہے، وہ 20 فروری 1886 کو الہام ہوئی تھی۔ چلہ جب فرما رہے تھے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوشیارپور میں، اس وقت ان پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک الہام ہو چکا تھا، انا نبشرک بغلام حسین، یعنی یہ 1881 میں ہو گیا تھا۔ تو مفصل پیش گوئی وہ چلہ کے درمیان حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد، یعنی اس مفصل پیش گوئی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے 11 الہامی بشارت غلام کے متعلق حضرت مرزا صاحب پر نازل فرمائیں،
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان 11 بشارتوں میں، غلام کی ان 11 بشارتوں میں وہی صفات بیان فرمائی گئی ہیں جو مفصل الہامی پیشگوئی، یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے غلام کی بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کروں گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے آگے ایک سوال کسی صاحب کا ہے، وہ سید مبشر احمد صاحب سوال کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ یہ ان کی 29 اکتوبر 2014 کی ای میل میں سوال آیا تھا، اور اس سوال کو جو انہوں نے کیا تھا انصر رضا صاحب اس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ 29 اکتوبر 2014 کی انصر رضا صاحب کی بھی ای میل ہے، وہ اس سوال کو اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور جو نقطہ سید مبشر احمد صاحب نے اٹھایا ہے وہ زبردست ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی اجتہادی غلطی کو اللہ نے اس نبی کے فوت ہونے سے پہلے درست نہ کروا دیا ہو۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے کہ ایک نبی بار بار ایک اجتہادی غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی درستگی نہیں کرتا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، اگر تمہارا، یعنی یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں جس میں سید مبشر احمد صاحب ہیں اور انصر رضا صاحب ہے، اگر تمہارا یہ اعتراض ویلڈ ہے، اگر سچا ہے، تو پھر یہی اعتراض قیامت کے دن یہودی اور عیسائی بھی کریں گے۔ وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اے ہمارے خدا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی واضح پیشگوئی کیوں نہ کی تاکہ ہم اس کو قبول کر لیتے؟ تو نے اس رنگ میں پیشگوئی کیوں توریت میں نازل فرمائی تھی جو ہم پہچان نہ سکے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اسی طرح مہدی و مسیح موسم کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں، جس رنگ میں، جیسے ابھی میں نے ذکر کر چکا ہوں، جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی تھیں، تو ان پیشگوئیوں کو سلسلے میں جناب عالم اسلام، پورے مسلمان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اعتراض کریں گے کہ اے ہمارے خدا، تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیوں نہ یہ وضاحت کروا دیتا کہ نہیں وہ اس آسمان پر نہیں، وہ امت میں سے ایک امتی فرد ہوگا، تو ہم ٹھوکر نہ کھاتے۔ یا امام مہدی کے بارے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوا دیتا کہ وہ میری فاطمہ بیٹی کی عطرت سے ہونے کی بجائے فرما دیتا کہ وہ میری امت میں آدمیوں میں سے ہوگا، اس کا نام مرزا غلام علیہ السلام، اور اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہوگا، یہ کہہ دیتا، فرما دیتا، تو ہم دھوکہ نہ کھاتے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو، یا یہ سوال پیش کر رہے ہیں سید مبشر احمد صاحب اور انصر رضا صاحب، بھئی تم کس اندھیرے میں پھر رہے ہو؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا علم ہے؟ خدا کا خوف کرو، قرآن پڑھا غور تدبر کے ساتھ، میرا صاحب کی تعلیم اور کتابوں کو پڑھو۔ جب تم تقویٰ کے ساتھ میرا صاحب کی کتابیں پڑھو گے تو اس قسم کے یہ سوال تم کر رہے ہو تم نہیں کرو گے۔ لیکن تقویٰ شرط ہے کہ تم میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگر تم تقویٰ سے خالی ہو تو تم میں ایسے ہی کرو گے۔ اب میں یہ جو سوال ہے، اصل اس کی طرف میں آتا ہوں، اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں ملہم کو اس کی وضاحت کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، تو تم کیسے میرا صاحب سے مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ وضاحت کر جاتے؟ اگر ایسی صورتحال ہو، حضرت میرا صاحب علیہ السلام اپنی زندگی میں بتا کے گئے ہوں، تو پھر ہم کسی ملہم یا کسی نبی پر یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے کسی الہامی پیشگوئی کی لوگوں کی خواہش کے مطابق وضاحت نہیں فرمائی تھی؟ حضور علیہ السلام حضرت احمد علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، یہ باتیں تمہارے لیے انصر رضا صاحب اور سید مبشر احمد صاحب کے لیے میں اب پڑھ رہا ہوں، حوالہ پر سمجھو اور غور کرو اور سوچو کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار و استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ انصر رضا صاحب تم مولوی بنے پھرتے ہو، سید مبشر احمد صاحب تم بھی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہو، یہ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟
تم وضاحت مانگتے پھر رہے ہو پیشگیوں کے بارے میں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کسوی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے۔ اب یہ بھی سنیں دونوں، میں سید مبشر احمد صاحب اور جناب انصر رضا صاحب کی خدمت میں میں اس کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ تم وضاحت کے مطالبے کرتے پھر رہے ہو، تمہارا علم کہاں ہے؟ مرزا صاحب کو تم نے پڑھا نہیں کبھی کہ تعصب اور حسد میں تم میری مخالفت میں یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ آگے حضور فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ پیشگوئیوں کے سلسلے میں اسی قسم کے اعتراضوں کو رد کرتے ہوئے جس قسم کے اعتراض سید مبشر احمد صاحب اور جناب انصر رضا صاحب اٹھا رہا ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 113 تا 116 پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سلام فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا ذکر بھی یہ کیا ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، لیکن متقیوں کے لیے جن کے اندر گند بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ صحو واقعہ ہوگا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہیں تھا بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا۔ سوچو سمجھو یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت احمد علیہ السلام، اور تم اپنے مطالبے اور اپنا مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے پیشگوئیوں کے بارے میں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کی مثالیں تھے، سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے۔ یہ حضرت احمد علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان پہ غور کرو، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مثال عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا ایک غلط اجتہاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں میرے متعلق، جمبا صاحب ہر بات کو کہہ دیتے ہیں حضور صاحب سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی یا اجتہادی غلطی ہو، آئے بھی ان باتوں پر غور کرو، خود بانی جماعت صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مسرت کے لیے پانی روک دے اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ سنیں، غور کریں ان باتوں پر، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں تھا،
بائیں ہما، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ان کا خدا جو بنا کے بیٹھے ہیں، حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام کو، ان کے رد کے لیے یہ باتیں فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کو پتہ نہ چلا کہ اس انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بائیں ہما، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں آتا ہے، پس جس حالت میں ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، قول اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میرے احمدی بھائیوں، سن رہے ہو کہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت احمد علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وہ پیش گوئیوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اجتہادی غلطی وہ فرما رہے ہیں کہ وحی کی غلطی سمجھ لو، کیونکہ وحی کی تو ہر دم اپنے نبی پر کے ساتھ رہتی ہے، وہ روح القدس سے الگ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی اجتہادی غلطیوں کی غلطی کو بھی، اس قسم کی اجتہادی غلطی کو بھی ہم وحی کی غلطی ہم کہیں گے، کیونکہ نبی جو مرسل ہے وہ ایک دم بھی روح القدس سے الگ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات حضور فرما رہے ہیں کہ اجتہادی غلطیاں اس قسم کی اللہ تعالیٰ نبیوں سے اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ بنا بیٹھیں، شرک نہ کریں۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب تو ایک طرف لے بشیر الدین محمود کو لوگ خدا بنا کے جماعت احمدیہ قادیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول اور نبی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی اجتہادی غلطیاں نبیوں سے اس لیے کراتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہماری طرح کی باہر انسان ہے، اللہ نے ان کو چنا، نبی بنایا، مرسل بنایا، یہ ایک الگ ان پر فضل نازل ہوا، لیکن ہیں ہماری طرح بشر۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی بشریت کے تحقق کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے اجتہادی غلطیاں کرواتا ہے۔ یہ بھی ایک اجتہادی غلطیوں کا فائدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت احمدیہ کا اتنا بڑا عظیم لٹریچر حضرت احمد اسلام دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، اور پیش گوئیوں کے بارے میں اس طرح سے انہوں نے جماعت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عجیب بات ہے، جماعت احمدیہ وہی، بلکہ ان سے بھی زیادہ، مسلمانوں سے بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی اور سنگین غلطیاں کر رہی ہے پیش گوئی کے بارے میں۔ یہ تو ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال ایک اور ہے جو لوگ اٹھاتے ہیں، میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جماعت احمدیہ میں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ایک مکمل اور ایک انڈیپینڈنٹ پیش گوئی ہے۔ الہامی پیش گوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے بعد نازل ہونے والی غلام کے بارہ میں 11 الہامی بشارتوں کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے تعلق نہیں ہے۔ میں جواباً گزارش کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ جماعت احمدیہ میں بعض لوگوں کی اس قسم کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، اور نہ ہی پیش گوئی کے معاملے میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورۃ احزاب کی 41 نمبر آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نام محمد تم میں سے کسی کے باپ تھے، کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ختم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ سامعین کرام، اور یہ جو سوال کرنے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح میں فرمایا ہے، سنیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔
حدیقۃ الصالحین صفحہ 924، یہ ابو داؤد کتاب الفطر سے حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے خروج کریں گے، وہ سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں یہ سوال کرنے والے سے سوال کرتا ہوں کہ آیت احزاب کی، جو سورۃ احزاب کی 41 نمبر آیت ہے، کیا یہ مکمل آیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں قرار دیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین بننے والا فرما رہا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا نبوت بند ہو گئی ہے؟ پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں تم اور رسول بناتے پھر رہے ہو، یہاں پر کہتے پھر رہے ہو کہ انہیں لمحوں کا ذکر ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ تعلق ہے، ایسے ہی تعلق ہے جیسے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 کے ساتھ، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 6 اور 7، سورۃ النساء آیت نمبر 70، سورۃ الاعراف آیت نمبر 36، سورۃ انعام آیات نمبر 84 تا 91 کا تعلق ہے، کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں آئیں گے، مراد یہ ہے کہ وہ صاحب شریعت آخری نبی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبوت کے کمال ہر قسم کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں، جو امی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں دنیا میں آئے گا جو شریعت لے کر آئے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر کے آئے گا۔ اگر آپ کا کلیہ کو لیا جائے جو آپ میرے پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں بناتے پھر رہے ہیں اور ای میلوں میں چھوڑتے پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو مرزا صاحب کو نبوت سے فارغ کرو۔ آپ کریں گے فارغ مرزا صاحب کو نبوت سے؟ کیونکہ نبوت تو مکمل ہو چکی۔ یہ آیت 41 سورۃ احزاب کی بتا رہی ہے کہ آسم خاتم النبیین ہیں، آسم فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبی مرزا صاحب نبی سے کہاں بن گئے؟ اتنا ظلم نہ کریں پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں۔ خلیفہ ثانی کو مسلم موت بنانے کے لیے تم مرزا غلام صاحب پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہو، اس کی نبوت پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہو۔ کچھ سوچو، غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اے میرے احمدی بھائیو، حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنی کتاب نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تعریف سے بچائے۔ یہ جو سوال کرنے والے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہی تمہیں خیانت کر رہے ہو کہ جناب وہ 11 بشارتیں جو ہیں ان کا پیش گوئی مسلم موت سے تعلق نہیں، یہ خیانت ہے تمہاری جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ جیسے امت محمدیہ کے مولوی آیت خاتم النبیین کے بارے میں خیانت کر رہے ہیں کہ نبوت بند ہے، وہ خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبوت بند نہیں کی۔ جب ہم سورۃ فاتحہ، النساء، الاعراف اور الانعام سورت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نبوت بند ہے تو وہ صاحب شریعت نبوت بند ہے، امتی نبوت بند نہیں ہے، غلام نبوت بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کا راہ روکا اپنے کلام میں، اور یہی سنت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں جاری و ساری ہے۔ اور آج تم زور لگا رہے ہو پیش گوئی مسلم ملک کے سلسلے میں خیانت کرنے کے لیے کہ نہیں جی ان 11 الہاموں کا تو ان کو تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ پیش گوئی ہے۔ تم جھوٹے ہو، جیسے ختم نبوت والے جھوٹے ہیں، تم بھی جھوٹے ہو اس پیش گوئی کے بارے میں، اس قسم کے اعتراض کرنے والے۔ اب میں پیش گوئی مسلم ملک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہی حال 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کا ہے۔ یہ پیش گوئی اس طرح بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ فضل میں بتاتا ہوں آپ کو، میں پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ اور آگے تک وکانہ امرن مقضیہ، اگر اللہ تعالیٰ، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ وہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا بلکہ تیری جماعت میں سے تیرا ہی روحانی فرزند ہوگا۔ آگے پھر وہی پیش گوئی ہوتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وغیرہ وغیرہ، وکان امرا مقضیہ۔
تو میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، تو مجھے بتاؤ کہ اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب السلام پر، محمدی مریم پر یہ پیش گوئی الہامی نازل فرما دیتا، تو پھر کوئی صحابی جناب مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود کا ٹائٹل دیتا، بناتا اس کو؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد خود جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کا کرتا زندگی میں؟ ہرگز نہ۔ آج تم جو زور لگا رہے ہو اسی وجہ سے لگا رہے ہو کیونکہ ابہام ہے الہامی پیش گوئی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الہام اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ صادقوں اور کاذبوں کو الگ الگ کر دے، اور آج تم اسی طرح خیانت کرتے پھر رہے ہو پیش گوئی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں، جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس رنگ سے خیانت سے پاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات قرآن کے بعض دوسری جگہ پر ان کی تفسیر فرما دی، اور خیانت والوں کی جو چلاکیاں ہیں ان کو بند کر دیا۔ آج وہی کام تم جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں کر رہے ہو۔ میں اس اعتراض کرنے والے سے میں کہتا ہوں کہ ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ اگر حق پر ہیں اور واقعی یہ 11 الہام پیش گوئی مسلم موعود سے الگ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، تو میدان میں آؤ۔ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، سب جماعت احمدیہ کے لوگوں کو، کہ دیکھو میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اور بڑی ادب سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں یہ بات، اللہ انشاءاللہ مجھے معاف کرے گا۔ دیکھو یہ مسلم موعود کا ڈھول میرے گلے میں اللہ نے ڈالا ہے اور کہا ہے کہ بجاؤ غفار، اور میں بجاتا پھر رہا ہوں۔ یاد رکھو میری زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں مسلم موعود بنوں، میں مجدد بنوں۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو جانتا ہے کہ کس طرح کی میری زندگی میں کیسا انسان تھا۔ اللہ نے میرے گلے میں یہ ڈھول ڈالا کہ بجاؤ۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جتنے مرسل دنیا میں گزرے ہیں ان سب نے کبھی کی زندگی میں خواہش نہیں تھی کہ ہمیں اللہ مرسل نبی بنا دے۔ وہ بیچارے میری طرح ہی تھے لا علم، اللہ نے اچانک ان کے گلوں میں نبوت کا ڈھول ڈال دیا کہ بجاؤ۔ انہوں نے بجانا شروع کر دیا اور ڈٹ کے بجایا اور اپنی قوم پر غالب آئے۔ میں اس جو ملم ہے، یہ جو سوال کرنے والا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ خاکسار اپریل 1993 سے قادیانی خلفاء اور علماء کے میدان میں خلاف میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، جم کر کھڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ خاکسار کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 11 الہام پیش گوئی مسلم موعود سے الگ اور انڈیپینڈنٹ ہوتے تو یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ تم زیادہ عقل مند نہیں ہو، یہ جو کہتے پھر رہے ہو 11 الہام الگ ہیں، وہ تم سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اگر یہ الگ الہام ہوتے تو کبھی میرے سے آگے بھاگتے نہ، میرا مقابلہ کرتے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ خلیفہ رابع صاحب 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، یہ بھی سننے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں جو شخص ڈگمگاتا ہے وہ کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ اے قادیانی جیلو، میدان میں آ کر میرا مقابلہ کرو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ آپ کے خلفاء اور علماء کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں اور تم ای میل فورم پہ کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہو؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف میں اب آتا ہوں۔ بعض احمدی حضرات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پسر موعود یا مسلم موعود نے وعدہ الہی کے مطابق 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہونا تھا۔ میں جواباً اس حصے میں فرماتا ہوں، میں اس حصے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ اے میرے احمدی بھائیوں، خاکسار اس سوال کے سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہے کہ اشتہار 22 مارچ 1886 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بموجب وعدہ الہی، اس سے مراد 9 سال نہیں ہیں، اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم سے کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ وعدہ تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ وعدہ ہے۔ اس وعدہ کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں 22 مارچ 1886 کے اشتہار میں، وہ فرماتے ہیں
لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی، یعنی وہ وعدہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ وعدہ وہ فرما رہے ہیں، آگے خود فرما رہے ہیں کہ 9 برس کے عرصہ تک حضور پیدا، یہ ان کا اپنا اتحاد ہے۔ باموجب وعدہ الہی 9 سال کے ساتھ نہیں ریلیٹ کرتا، یہ اس الہامی پیشگوئی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے جس کا اللہ نے وعدہ محمدی مریم کو چلہ ہشار پور میں دیا تھا۔ 9 سال کا عرصہ وہ ان کا اپنا اتحاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ تو اس کی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ 22 مارچ 1886 سے لے کر 21 مارچ 1895 تک 9 سال ہو جاتے ہیں۔ 21 مارچ 1895 کے بعد بھی حضور اسلام پر کم و بیش 10 ذکی غلام کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں۔ اگر وہ لڑکا 9 سال میں پیدا ہو گیا تھا باموجب وعدہ الہی، اگر 9 سال اللہ کا وعدہ تھا تو 10 الہام اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائے؟ 21 مارچ 1895 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک کیوں اللہ نے وہ نازل فرمائے جس میں ذکی غلام کی بار بار بشارتیں دی گئی ہیں انہی صفات اور انہی علامتوں کے ساتھ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مفصل الہامی پیشگوئی میں بیان فرمائی ہوئی تھی۔ کیوں دی؟ اگر وہ لڑکا 9 سال میں پیدا ہو گیا تھا۔ خدا کا خوف اٹھاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو اور لوگوں پر بھی رحم کرو، کیوں گمراہ کرتے پھر رہے ہو لوگوں کو؟ آگے میں ایک اور سوال کی بات میں اب کروں گا، سنیے۔ ای میل فورم میں ایک شخص مقبول احمد صاحب، یہ ملک منور حسینی صاحب کے بھائی ہے، جو مجھے علم ہوا ہے پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان ڈاکٹروں کا کیا حال ہے جماعت احمدیہ میں۔ اگر ان ڈاکٹروں کا یہ حال ہے تو پھر عام احمدی کا کیا حال ہوگا جو بیچارے ٹیکسی چلاتے پھر رہے ہیں یا ہوٹلوں میں کام کرتے پھر رہے ہیں، عام مزدور احمدی جو ہے ان کو کیا حال ہوگا جب ان ڈاکٹروں کا یہ حال ہے۔ یہ شخص مجھ پر الزام لگاتے ہیں، یہ مقبول احمد صاحب، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ نہیں کہتے، مقبول صاحب تم کہہ رہے ہو اور تم یہ کذب بیانی میرے متعلق کر رہے ہو، لوگ نہیں کہہ رہے، تو لوگوں کو الزام جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خاکسار، یعنی خاکسار حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر غلام سے متعلقہ نازل ہونے والے 13 مبشر علامت کو چرا کر اپنے اوپر لگا رہا ہے۔ یہ شخص مجھ پر یہ الزام اور جھوٹ بغیر دلیل کے، اگر کوئی انسان ہو نا، کوئی کسی پر الزام بھی لگائے دلیل کے ساتھ لگائے، سخت الفاظ کے ساتھ لگائے تو کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ دلیل کے ساتھ کسی پر اعتراض ہو، بے شک سخت الفاظ میں ہو، تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سخت جھوٹے الزام مجھ پر لگاتے ہیں لیکن بغیر دلیل کے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور پھر جب ان کی سخت زبانی اور بد زبانی کے جواب میں سخت لفظ استعمال کرتے ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ غفار صاحب بد زبانی کر رہا ہے، سخت زبان بول رہا ہے۔ تم کو پتہ نہیں ہے، اپنا علم نہیں ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کہ یہ جو لوگ ہیں میرے متعلق اس کے جھوٹے الزام لگا کر اپنے اصل میں بھڑاس نکالتے ہیں، وہ اپنے دکھ کی جو ان کے اندر لگا ہوا ہے، جو تعصب یا بے بسی کی ان پر حالت طاری ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ پر جھوٹے الزام باندھتے ہیں، اور کبھی مکار مجھے کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، اور مجھے یہ الہامات چران کر اپنے اوپر لگانے کا یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن ہیں جھوٹے لوگ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب یہ آپ ساری غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں میرے متعلق۔ اور جیسا کہ ایک محاورہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو جب تم لوگ میرے متعلق اس قسم کے جھوٹے الزام لگاتے ہو اور بد زبانی کرتے ہو اور بغیر دلیل کے لگاتے ہو، تو پھر میرا بھی حق ہے میں تمہیں اسی زبان میں جواب دوں جو تمہاری زبان ہے۔ تو پھر اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ جناب جمبا صاحب ہمارے متعلق یہ پھر سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ اب میں اس شخص کے سوال کی طرف آتا ہوں، میں جواباً عرض کرتا ہوں، اس قسم کے مکار اور جھوٹے شخص کو یہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے 13 الہامی بشارتیں مرزا صاحب کی چرا کر اپنے پر لگا رہا ہوں، اس شخص کو، جھوٹے شخص کو اپنا یہ جھوٹا الزام ثابت کرنے کے لیے حضور اسلام پر غلام کے بارے میں نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتوں کے مطابق پیدا ہونے والے 13 جسمانی لڑکے دکھانے ہوں گے لوگوں کو۔ دکھاؤ، گھر میں پیدا ہوئے تھے مرزا صاحب علیہ السلام کے۔ اگر حضور صاحب کے گھر میں غلام کی 13 الہامی بشارتوں کے نتیجے میں 13 جسمانی لڑکے پیدا نہیں ہوئے تھے
تو پھر خاکسار پر اس قسم کا جھوٹا الزام لگانے والا خود مکار اور کاذب انسان ہے۔ مجھ پر اس قسم کا جھوٹا الزام لگانے والوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح اور مہدی کے گھر میں 13 جسمانی لڑکے پیدا نہ کر کے اس وقت میرے ہاتھوں میں تمہاری ممودیت کا جنازہ ہے۔ میرے خلاف گالیاں دے کر اپنی بھڑاس نکالنے والوں، جو تمہارے دلوں میں حسد اور تعصب کی آگ جل رہی ہے، مجھے گالیاں نکال کر اپنی اس آگ کو ٹھنڈی کرتے پھر رہے ہو۔ اب ڈوب کر مرنے کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان 13 الہامی بشارتوں میں 13 کی بجائے صرف ایک ہی ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے، تو اسی سے میں عرض کروں گا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ میں بھی یہی ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ الہامی پیش گوئی مصر موت کے بعد نازل ہونے والی الہامی بشارتوں نے ذکی غلام کی ان صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ مفصل الہامی پیش گوئی میں موجود ہیں۔ مثلا ذکی غلام، حلیم غلام، مصدر الحق والاولئک ان اللہ نزل من السماء، سخت ذہین و فہیم ہونا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا، یہ صفت لفظ یحییٰ کی قائم مقام ہے۔ یہ ساری صفات جو ہیں پیش گوئی مصر موت کی، اللہ تعالیٰ نے ان 11 الہاموں میں بار بار نازل فرمائی ہیں ملہم پر، یعنی حضرت احمد علیہ السلام پر۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو بتا رہا تھا اور اس کے ذریعے اس کی جماعت کو بتا رہا تھا کہ یہ ذکی غلام تو پیدا نہیں ہوا، یہ آخری بشارت کے بعد پیدا ہوگا۔ مجھ پر الہامی بشارتوں کی چوری کا الزام لگانے والے اس مکار اور کاذب انسان کو یہ ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ یہ موعود ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور وہ کون تھا۔ اگر یہ موعود ذکی غلام یعنی پسر موعود اور مصر موعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر خاکسار ان الہامی بشارتوں کو چرا نہیں رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس عاجز پر فضل ہے کہ اس نے ذکی غلام کی الہامی پیشگی کو خاکسار کے وجود میں پورا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تیسری بات میں یہ سوال کنندہ ہے، اس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نیم حکیم مقبول احمد صاحب، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت میں سے پیدا ہونا تھا۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے آنسم کی۔ تو پھر آپ جو الزام اس عجز پر لگا رہے ہو، یہ الزام تو پھر حضرت مرزا صاحب السلام پر بھی نعوذ باللہ لگ جائے گا کہ انہوں نے امام مہدی کی بشارت کو چرا کر اپنے اوپر لگا لیا ہے، کیونکہ آنسم تو فرما رہے ہیں کہ وہ مہدی تو میری فاطمہ عطرت کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو مرزا غلام قادیان میں پیدا ہونے والا فاطمہ کی عطرت میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ شرم کرو اور اس مقام تک نہ جاؤ کہ خدا اپنے غضب تم پر بھڑکا دے اور تمہیں نیست و نابود کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ ہوش میں آؤ، تم میری مخالفت میں اپنے ہوش و حواس بھی گنوا بیٹھے ہو۔ آج خاکسار پھر کہتا ہے سامعین کرام کہ غلام کے بارے میں 13 بشارتیں جسمانی لڑکوں کے بارے میں نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ان 13 الہامی بشارتوں میں ایک ہی موعود ذکی غلام پسر موعود یعنی مصر موعود کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے غلام کے بارے میں ان 13 الہامی بشارتوں کو اپنی جاگیر سمجھ کر اپنے گھر میں ہی ان کی اس طرح بندر بھانٹ کر لی تھی۔ مقبول احمد صاحب اور منور حسینی صاحب کو علم ہوگا کہ یہ بندر بانٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ بندر بانٹ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ انا ونڈے ریڑھیوں مڑ مڑ اپنی ان، یہ بندر بانٹ ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے موعود ذکی غلام یعنی پسر موعود یعنی مصر موعود کی الہامی بشارت کو اپنے اوپر جھوٹے طور پر چسپاں کیا تھا، کیونکہ موعود ذکی غلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مقبول احمد صاحب اور حسینی صاحب تو میں اسے منہ منگا انعام دوں گا۔ دوسری بات سنیے کہ اپنے بھائی مرزا بشیر احمد صاحب کو اس نے جھوٹے طور پر خود ہی قمر الانبیاء بنا لیا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے۔ حالانکہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ قمر الانبیاء کی الہامی پیشگوئی کا میں مصداق ہوں۔ تیسری بات، اپنے بیٹے مرزا ناصر احمد صاحب کو جھوٹے طور پر نافلہ موعود بنانے والا بھی یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔
حالانکہ خلیفہ ثالث جناب مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی کبھی زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں نافلہ موعود یا غلام کی الہامی پیشگی کا مصداق ہوں۔ یہ ساری خدمات اور یہ سارے کارنامے جناب خاندانی مسلم موعود کے ہیں۔ اب اس قسم کی خدمات بجا لانے والے کو مغلیہ خاندان اور عمرائے ممالک، ناظران کرام، بخلا صاحبان اور باقی عہدیداران کی فوج ظفر موج مسلم موعود کیسے نہ بنائے، اور وہ کیسے مسلم موعود اسے ثابت نہ کرے۔ یہ سچی باتیں ہیں سامعین کرام، یہ سچی باتیں ہیں۔ ان سچی باتوں کو سنو۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ تم میری جتنی مخالفت کرتے ہو بے شک کرو، لیکن یاد رکھنا تم سب کو میری غلامی میں آنا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں کی تقدیر سازش کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اس عاجز کی زندگی میں دیکھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو اشعار جو مجھ پر الہام فرمائے ہیں کہ ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ میں نے یہ الہامی دعا حضرت احمد علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر آپ کے فرمودہ کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی دعا میں شامل ہو کر مانگی ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کا نتیجہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام تھے، وہ دنیا میں اسلام لانے والے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کی دعا کا یہ عاجز نتیجہ ہے جو دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے۔ اس دین اسلام کی فتح اور اس کا غلبہ اس عاجز کے ذریعے خدا تعالیٰ دنیا میں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ثانی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جیسا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اے احمدیوں اور اے مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، میں محمدی مریم کا وہی موذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی۔ رب کعبہ کی قسم، میں وہی مسلم موعود، وہی قمر الانبیاء، وہی نافلہ موعود جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو دی ہوئی تھی۔ یاد رکھو، پھر میں قسم اٹھاتا ہوں رب کعبہ کی قسم، میں وہی فخر الرسول ہوں جس کے بارے میں محمدی مریم کی زبان پر خواب کے عالم میں فارسی کا یہ شعر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا، اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے زی راہ دور آمدہ۔ اے رسولوں کے فخر، تیرا مقام قرب اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، تو دیر کے بعد آیا اور دور کے راستہ سے آیا تھا۔ اے زبردست طاقتوں والے خدا، اگر میں یہ سب جھوٹے الف اٹھا رہا ہوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، تو پھر تو مجھے ایسی عبرتناک سزا دے جو لوگوں کے لیے اور جھوٹے مدعیوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو۔ میں مرزا مسرور احمد سے کہتا ہوں کہ اے مرزا مسرور احمد، تو اپنے مسلم موعود کی احمدیوں کو کہانیاں سنا سنا کر انہیں گمراہ نہ کر، بلکہ تو میری طرح خطبہ جمعہ میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ حلف اٹھا، یہ کہہ رب کعبہ کی قسم، میرا نانا مرزا محمود احمد ہی وہ موعود ذکی غلام اور مسلم موعود تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت بخشی تھی۔ اور پھر یہ کہے کہ اے رب کعبہ کی قسم، تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے جماعت احمدیہ میں خلیفہ خامس بنایا ہے، اور اگر مرزا محمود احمد اور اپنی خلافت کے بارے میں یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں تو ایسی عبرتناک مجھ کو سزا دے، تو مجھے ایسی عبرتناک سزا دے جو دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہو۔
اے احمدیوں، اے ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑانے والوں، مرزا مسرور احمد کو کھڑا کرو۔ یہ ای میلیں کرتے پھر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرزا مسرور احمد کو کھڑا کرو کہ وہ میری طرح یہ حلف اٹھائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اے احمدیوں، تم مجھے روک کر مجھ پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین اسلام پر ظلم کر رہے ہو۔ تم محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی احمدیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اے میرے احمدی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ کے آخر میں پھر کہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ جو وڈیروں نے، سرداروں اور چودھریوں اور جاگیرداروں نے کیا ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اس سے کہیں بڑھ کر برا سلوک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے محترم والد صاحب کی احمدیت کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت احمد علیہ السلام کی جماعت میں مسلم موعود، قمر الانبیاء اور نافلہ موعود اور فخر الرسول کے القابات کے ساتھ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو کہ پاکستانی سیاستدانوں نے جمہوریت کے نام پر پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی مکاریوں اور انہی کے فراڈوں کے سلسلے میں 2 اشعار کے ساتھ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں۔ جماعت احمدیہ کے اس اندوہ واقعہ کے سلسلے میں ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔